صدیق اکبر کا نام سنا آپ نے؟ کل ہی ان کے وصال کی تاریخ ہے، 22 جمادی الاخر۔ اس مرد حق آگاہ کا اسلام اور مسلمانوں پر جتنا احسان ہے، پیغمبر آخر الزماں کے بعد کسی شخص کا اتنا احسان نہیں ہے مسلمانوں پر جتنا حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے وہ لوگ جنہوں نے سبقت کیا، پہل کی اسلام قبول کرنے میں، انصار اور مہاجرین میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان سابقین اولین انصار و مہاجرین کی پیروی کی اچھے ڈھنگ سے۔ اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان بندوں سے راضی ہے، وہ بندے اللہ سے راضی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ہمارے نبی سے تقریباً 2.5 سال عمر میں چھوٹے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہاتھیوں والا جو واقعہ درپیش آیا تھا، اس کے کوئی 55 دن کے بعد سرکار کی پیدائش ہوئی تھی، اور ٹھیک تقریباً 2.5 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی پیدائش ہوئی۔ لیکن جب وہ پیدا ہوئی نا تو ان کے گھر میں ایک غیبی آواز آئی جو ان کی والدہ ماجدہ ام الخیر نے سنا کہ یہ بچہ اللہ کے دربار میں اس کا نام صدیق لکھا ہوا ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق چلنے کے لائق ہوئے تو ان کے والد جو اس وقت کافر تھے، بعد میں مسلمان بنے، صحابی بنے، آپ کی والدہ بھی صحابیہ ہیں، آپ بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں، کئی نسلیں صحابیت کے منصب پہ فائز ہیں۔ وہ لے گئے حضرت ابوبکر صدیق کو، جن کا نام اس وقت عبد الکعبہ تھا یا عبد العزیٰ تھا، جس نام کو بدل کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ نام رکھا تھا بعد میں۔ باپ کا نام عثمان تھا، یعنی ابو قحافہ کہا جاتا ہے، کنیت ان کی یہ تھی، اسی کنیت سے مشہور ہوئے وہ۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کو ان کے والد لے گئے کعبہ کے اندر اور کہا یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے خدا ہیں، ان کا سجدہ کرو، ان کے سامنے سر جھکاؤ۔ اندر کعبہ میں ڈال کر کے ابو قحافہ باہر نکل گئے۔ ابھی عمر چھٹی ہے حضرت صدیق اکبر کی۔ کھڑے کھڑے انہوں نے جب بتوں کو دیکھا تو فرماتے ہیں یہ تمہارے پاس جو کھانا رکھا ہو اسے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب اس سے کیا جواب ہے؟ کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ کوئی جواب نہیں۔ فرماتے ہیں میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہنا دو۔ کوئی جواب نہیں۔ پھر ایک پتھر اٹھایا وہیں سے اور فرمایا کہ اگر تم خدا ہو تو میں تمہیں مارنے جا رہا ہوں، اگر تم واقعی میں خدا ہو تو میرے پتھر سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ ایک پتھر کھینچ کے مارا تو لڑا کر کے وہ نیچے آ گیا خدا اس کا۔ اتنے میں ابو قحافہ اندر آئے کعبہ کے، کہا بیٹے تم نے کیا غضب کیا؟ پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے گھر میں لے کے آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا دیکھو سنبھالو اس کو، اس نے ایسا کیا۔ تو صدیق اکبر کی والدہ نے کہا اس بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، میں نے اس کے پیدائش کے وقت ایسی غیبی خبر سنی تھی کہ اس کو کچھ ڈسٹرب مت کرنا، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا۔ طبیعت میں بڑی
خوبصورتی تھی، جو مزاج میری نبی علیہ السلام کا تھا اسی مزاج سے حضرت ابوبکر صدیق کا بھی مزاج میچ کھاتا تھا۔ اور ہوتا یہی ہے، جب دو شخصوں کا مزاج ملتا ہے تبھی دوستی ہوتی ہے۔ مان لو کوئی شراب پیتا ہے اور کوئی نہیں پیتا ہے تو دونوں سے دوستی دیکھی آپ نے؟ نہیں ہوتی ہے۔ شرابی کی دوستی شرابی سے ہوتی ہے، جواریوں کی دوستی جواریوں سے ہوتی ہے، موالی کی دوستی موالی سے ہوتی ہے، اچھوں کی دوستی اچھوں سے ہوتی ہے، سچوں کی دوستی سچوں سے ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور رسول گرامی وقار طبعاً جو آپ کو اللہ کریم نے اپنی طرف سے قدرت کاملہ سے امتیازی شان اور خصوصیات بخشی تھی، اس کے پیش نظر دونوں کی طبیعتیں کافی ایک طرح کی تھیں۔ زندگی میں کبھی بھی ایمان لانے سے پہلے بھی حضرت ابوبکر نے کبھی شرک کا کام نہیں کیا۔ دور جہالت میں حضرت ابوبکر نے شراب اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی، زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جبکہ مکہ کا ایک مزاج تھا، بغیر شراب کے کوئی دعوت مکمل نہیں ہوتی تھی، مگر میرے مصطفیٰ نے اسی ماحول میں 40 سال گزارے ہیں۔ 40 سال کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی منع کرنے والا نہیں تھا۔ چھوٹے بچے جب تھوڑا ہوشیار ہونے لگتے ہیں اسی وقت ان کے بننے اور بگڑنے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر اس وقت ان پر باضابطہ طور پر دھیان دیا جائے تو بچے اچھے بن جاتے ہیں، اگر اس وقت ان بچوں کی سنگت بروں کے ساتھ ہو جائے تو بدکار ہو جاتے ہیں، بدمعاش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہوتا تو پھر مادر پدر آزاد ہے۔ ہمارے حضور کے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا، والدہ کا بھی، دادا کا بھی، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، اور برائیوں کا یہ پورا ماحول مکے کا۔ مگر 40 سال کے خاموش زندگی میں نبوت کے اعلان سے پہلے کوئی مائی کا لال نبی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا۔ مکہ کے کافروں نے مجنوں کہا، دیوانہ کہا، ساحر کہا، پاگل کہا، لیکن کوئی ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ محمد کیریکٹر لوز ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی کہتا نا تو پورا مکہ اسے جوتے مارتا، اس لیے کہ مکہ کا ہر بندہ گواہ تھا محمد کیریکٹر لوز نہیں۔ ایک داعیہ دین کے لیے، ایک اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے کی ذمہ داری، اس کا اعلیٰ کردار، اس کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ اس معیار کی ہونی چاہیے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ پہلے اپنی دیکھ لو پھر دوسرے سے کہنا، یہ کہیں گے لوگ۔ تو یہی مزاج، یہی عادت و اطوار صدیق اکبر کے تھے۔ زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، بت پرستی قریب نہیں گئے، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب مزاج میچ کھایا تو دونوں کی دوستی بڑھتی گئی، اتنا قربت ہو گئی کہ دونوں آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا دونوں کا ایک ساتھ ہونے لگا۔ ایک دوسرے کے راز ہمراز، ان کے غم اور خوشی میں وہ شریک، ان کے غم اور خوشی میں وہ شریک، یہ کیفیت ہو گئی۔ رفتہ رفتہ تجارت کے راستے میں قدم رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی، مکہ والوں کا دھندا پانی تجارت ہی تھا۔ سال میں 2 سفر کرتے تھے، ایک ملک شام کا، ایک ملک یمن کا، اور جو وہاں سے کما کے لے کے آتے تھے وہی سال بھر خرچہ ان کا ہوتا تھا۔ مکہ کی مصنوعات لے جا کر کے وہ ملک شام اور یمن میں بیچتے تھے، اور وہاں کا سامان لا کر کے مکہ میں بیچتے تھے۔ اس طرح سے ان کے گزر بسر کا انتظام قدرت نے کیا ہوا تھا۔ ہمارے نبی بھی تجارت کرنے جاتے تھے، حضرت ابوبکر کا بھی یہی کاروبار تھا تجارت کرنے کا۔ اس دور جہالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ماہر انساب تھے، کسی شخص کے نسب کا پتہ لگانا ہوتا تو وہ ایک سانس میں اس شخص کے باپ دادا پردادا لکڑ دادا سارے نسب کو شمار کرتے کرتے آخر تک پہنچ جاتے۔ مکے میں علم الانساب کے معاملے میں حضرت صدیق اکبر کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا۔
اتنے بڑے جانکار تھے نسب کے معاملے. اور مکہ کے ہر قبیلے میں قبیلے کے سردار کو کچھ ذمہ داریاں سونپی گئی تھی کہ اگر محلے میں کوئی بدماشی ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ کے گھر کا لوگ طواف کرنے آئے تو اس ذمہ داری تمہاری ہے. کسی کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں قتل اسے کیا جائے گا یا دیت لی جائے گی, معاوضہ لیا جائے گا. یہ ذمہ داری صدیق اکبر کی تھی. تو اس دور میں بھی, دور جہالت میں جاہل لوگ تھے مگر پھر بھی وہ ذمہ داری نبھاتے تھے. آج بھی بہت ذمہ دار ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہاں, ایک سے ایک ذمہ دار, بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے مگر صرف پوسٹ پہ بیٹھے ہیں, ذمہ داری سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں. سارا بگاڑ معاشرے میں ایسے ہی بہروپیے کرتے ہیں جنہیں کرنا تو کچھ نہیں ہوتا ہے مگر کرسیوں پہ بیٹھ کر کے اپنے آپ کو وقت کا فرعون, نمرود, شداد و حامان بتانے لگتے ہیں. اسے ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا نا, وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. پڑھے لکھے لوگ اگر جہالت کی ڈگر پہ چل نکلے تو پھر جاہلوں کا کیا ہے, وہ تو اور جلدی جائیں گے. اس لیے ذمہ داروں کی ذمہ داریاں بہت بنتی ہیں اگر محسوس کریں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن تجارت کے لیے, انہوں نے سن رکھا تھا کہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے, عرب سے وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے گا, اس کا نسب پورے عرب میں سب سے اعلیٰ ہوگا, افضل ہوگا. یہ ساری باتیں انہوں نے سن رکھی تھی یہودی علماء سے. صدیق اکبر نے تجارت کرنے وہ گئے, سرکار کی جوانی کا عالم تھا, 40 سال پورے ہونے کو آ رہے تھے اور صدیق اکبر تجارت کرنے گئے تھے. وہاں پر ایک عیسائی نے ملاقات کری, ان کو دیکھا تو وہ آیا قریب. اس نے کہا مجھے ایسا لگتا کہ تم عرب کے ہو. کہا ہاں میں عرب کا ہوں. کہا مجھے ایسا لگتا ہے قبیلے قریش کے بنی تمیم سے ہو. کہا ہاں میں اسی سے ہوں. کہا اچھا. تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے جو مکہ سے اپنی نبوت کا اعلان کرے گا, اور اس کا ساتھ دینے والا جو ہوگا اس کی عمر بھی کوئی ادھیڑ عمر کا ہوگا. وہ اس کی شکل و صورت ایسی ہوگی تو وہ ساری باتیں آپ میں مجھے نظر آتی ہیں. ایک نشانی مجھے دکھ نہیں رہی ہے, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. ذرا اپنا پیٹ مجھے دکھائیے کرتا ہٹا کر کے. کہانی پہلے بتاؤ کہ پھر آپ میرا پیٹ تم کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ کبھی اسی لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی میں کیا اس آخری نبی کے ساتھی تم ہی تو نہیں ہو. اس لیے کہ میں نے جو پڑھا ہے کہ وہ جو شخص ہوگا اس کا چہرے کا حصہ جو اندر تھوڑا گھسا ہوگا وہ بھی آپ کے اندر دکھ رہا ہے. قبیلے قریش کے تم ہو, بنی تیم کے ہو, اور یہی میں نے پڑھا ہے کہ قبیلے قریش کے بنی تیم کے خاندان کا وہ فرد ہوگا. میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ جو ہے اشراف قریش میں سے ہوگا. تو جیسے ہی حضرت صدیق اکبر نے اپنا کرتا اٹھایا تو وہ نشان اس نے دیکھا. کہا ابو بکر مجھے جو ہو سکا وہ میں نے آپ سے پوچھا, اب یہ بات غور سے سنو. جب تم مکہ واپس جاؤ اور اس نبی کا نبوت کا اعلان ہو تو تم اس کے ہی ساتھی بنو گے, مرتے دم تک اس کا ساتھ مت چھوڑنا. اگر مجھ سے ممکن ہوتا تو میں بھی چلتا تمہارے ساتھ. اس نے اپنے زبان میں کچھ اشعار کہے نبی کی شان میں, یہ اشعار جا کے حضور کو سنا دینا میرے جب ان سے ملاقات. اب یہ اپنا دھندا پانی کر کے وہاں سے نکلے, مکہ آئے تو یہاں ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان فرما دیا تھا. جب مکے میں پہنچے
उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा जितने रऊसाए कुरैश थे वो आए। अरे अबू बकर तुमने कुछ सुना? अरे तुमने कुछ सुना? अरे कहा क्या बात हुई भाई, क्या अनहोनी हो गई? अरे कहा तुम्हारे जो दोस्त है ना मोहम्मद, कहा हाँ, कहा उन्होंने ये दावा किया है कि वो अल्लाह के आखिरी नबी है, हमारे इतने सारे जो खुदा हैं ये किसी काम के लायक नहीं है, वो तो इनकी जो है पैरवी करने से मना करते हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कि ठीक है मैं मिलता हूं जाकर के उनसे। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, मालूम हुआ कि हजरत खदीजा के घर है, वहां पे आए, हुजूर से मुलाकात हुई। जब मुलाकात सरकार से हुई तो सिद्दीक अकबर ने पूछा क्या मामला पेश आया है, आपने कुछ ऐलान फरमाया है? कहा अबू बकर अल्लाह ने मुझे इस कौम का आखिरी नबी बना के भेजा है। कहा क्या प्रूफ है? कहा जो फरिश्ता हजरत मूसा के पास आता था, ईसा पैगंबर के पास आता था, वो मेरे पास आया था। कहा कोई दलील है कि तुम सच्चे नबी हो? कहा मुल्क शाम से आ रहे हो, क्या उस बूढ़े आदमी की बातें तुम्हारे लिए दलील नहीं है? सोचिए, कहा मुल्क शाम है, कहा मक्का है, नबी की नबूवत की निगाह कहां तक देखा करती है। हम अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अबू बकर उसने जो शेर सुनाए थे याद है? कहा हुजूर हाथ बढ़ाइए, मुझे मुसलमान कर लीजिए। हमारे हुजूर पर सबसे पहले ईमान लवाने वाली जात सिद्दीक अकबर की। और उस माहौल में, जिस माहौल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना अपनी मौत को आवाज देने के बराबर था, इस कलमे के दाई पहले मोहम्मद मुस्तफा, सेकंड नंबर पर सिद्दीक अकबर। उसके बाद जब मक्का वालों ने इन पर मजालिम के पहाड़ तोड़ने शुरू किए हैं, तो शायद कोई ऐसा जुल्म हो जो हमारे नबी पर और अबू बकर सिद्दीक पे नहीं किया गया। हमारे प्यारे आका ने खुद फरमाया, आयशा को बखातर, आयशा सबसे ज्यादा जुल्म मेरी कौम ने मुझी पर किया है, इतना जुल्म किसी और पर नहीं किया गया। सिद्दीक अकबर के ईमान लाने के बाद कम से कम 7 या 8 लोग जो कबीले कुरैश के मुअज़्ज़ज़ लोग थे वो मुसलमान हो गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत उस्मान गनी, इन जैसे लोग जब मुसलमान हुए तो अब इस्लाम लाने वालों का तांता बदने लगा। कनीज, गुलाम, जब उन्होंने देखा कि मोहम्मद गुलामों को और आकाओं को साथ में लेके चलता है, तो गुलामों ने कलमा पढ़ने की लाइन लगा दी। जब कलमा पढ़ लेता गुलाम या कनीज, तो उनके जो जालिम आका होते काफिर और मुशरिक, वो उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू करते। और जब उनके जुल्म की एक कैफियत हजरत अबू बकर देखते, तो अल्लाह ने मालदार बनाया था, अपने पैसे दे करके कनीजों को, गुलामों को खरीदते और लाके हमेशा के लिए हुजूर के कदमों में डाल देते कि अब तुम पर कोई जुल्म नहीं करेगा, तुम हमेशा हुजूर की खिदमत में रहा करो। सिद्दीक अकबर की ज्यादातर दौलत उन मजलूम कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों और सहाबा और कनीजों को खरीद करके आजाद करने पे खर्च हुआ है, खर्च हुई दौलत उनकी। यहां तक कि अल्लाह करीम ने उनकी शान में कुरानी आयात नाजिल फरमाई, वसयजुन्नबुल अत्क़ल्लज़ी यूती मालहु यतज़क्का इला आखिरिही। हजरत सिद्दीक अकबर को अत्का के खिताब से अल्लाह ने कहा सबसे ज्यादा खुदा से डरने वाला अगर कोई है तो अबू बकर है, जो अपने माल को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में, यूती मालहु यतज़क्का, अपने माल को खुदा की राह में खर्च करता ताकि उसका माल पाक हो जाए, और किसी एहसान के बदले में नहीं, बस सिर्फ अल्लाह को राजी करने के।
इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिल आला, कोई और मकसद नहीं। हम तो आज पैसा खर्च करते हैं ना, तो उसका रिफंड हमें फौरन चाहिए होता है कि हम खर्च कर रहे हैं तो इसके बदले में हमें मिलेगा क्या। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक इस बात से बिल्कुल बेपरवाह थे। जब भी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितने लोगों ने भी मुझ पर एहसान किया है मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया है, मगर अबू बकर ने जो एहसान किया है ना, उसका बदला अब तक मैं नहीं चुका सका। हश्र के मैदान में मेरा अल्लाह अबू बकर के एहसान का बदला चुकाएगा। ये शान सिद्दीकी है। और फरमाते मेरे आका के जितना अबू बकर के माल ने मुझे और इस्लाम को फायदा पहुंचाया, उतना किसी के माल ने इस्लाम को फायदा नहीं पहुंचाया है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती है, एक दिन मेरे अब्बा हुजूर की खिदमत में आए तो नबी ने फरमाया, हाज़ा आतीकुम मिनन नार, यानी कि अबू बकर जहन्नम से आजाद है। जबी से सिद्दीक अकबर को अतीक के नाम से ही बुखारा जाने लगा। मेराज की शब में जब वापस मुस्तफा लौट के आए रब का दीदार करके, तो मक्के में हलचल मची हुई थी। अनाप शनाप लोग बक रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। हज़रत अबू बकर आए तो लोग उनके पीछे पड़ गए, अरे अबू बकर, ऐसा कहीं मुमकिन है? तुम्हारे नबी ने दावा किया है कि एक पल में हरम से बैतुल मक़दिस गए, बैतुल मक़दिस से आसमानों के ऊपर गए, सातों आसमानों के 70,000 हिजाबात अज़मत को पार करके अल्लाह के पास गए, और इतनी जल्दी गए एक पल में जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में गए अर्श चले आए मोहम्मद। वजू फरमा करके मुस्तफा तशरीफ ले गए थे ना, वजू का पानी अभी हुजरे से बाहर नहीं निकला था। ये लंबा सफर हुजूर ने तय किया। ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ? क्यों अल्लाह खुद फरमाता, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, पाक है वो जात जिसने सैर करवाई अपने बंदे मोहम्मद को रात के थोड़े से हिस्से में, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, जबकि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ही कई महीने का रास्ता है। और रात के थोड़े से, लैलन का मतलब होता है बहुत कम वक्त लगा, अकल्ले कलील टाइम। तो सबको ताज्जुब हो रहा था, यही मुमकिन नहीं है जाना, तो ये आसमानों के ऊपर जाना ये कैसे? सब झूठ झूठ कह रहे थे। अबू बकर आ जाए तो उससे उनसे पूछते हैं। सबने सवाल की बौछार लगा दी। अबू बकर ने कहा, क्या कहा? हमारे दोस्त ने कहा, ये कहा है। इसमें क्या बड़ी बात? अरे जब हम उनके बताने से हमने अल्लाह को एक मान लिया है तो ये कोई मामूली सफर है, ये कुछ नहीं माना रखता। नबी ने उस दिन से उनका नाम सिद्दीक रख दिया, तस्दीक करने वाला, सच बोलने वाला, सदाकत का पैरोकार। हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हुजूर के विसाल का वक्त करीब आया तो हम भी मौजूद थे वहां पर। कई रोज से हुजूर नमाज पढ़ाने में अपने आप को तकलीफ महसूस कर रहे थे, और जब ज्यादा शिद्दत का मर्ज हुआ तो मुस्तफा करीम ने फरमाया, अबू बकर को बोलो वो नबी के मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। 17 वक्त की या कुछ और वक्त की नमाज हजरत अबू बकर ने पढ़ाई। हजरत अली कहते हैं कि मैं भी मौजूद था, मैं बीमार नहीं था, इसके बावजूद भी मेरे नबी ने मुझे नहीं अबू बकर को मुसल्ले के लिए मुंतखब किया। इससे यह साबित होता है कि जो लोग कहते हैं कि पहले खलीफा हजरत अली हैं, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं दुनिया में। हजरत अली कहते हैं, ये रिवायत हजरत हसन इब्ने अली ने बयान फरमाई है। मौलाए कायनात के बड़े शहजादे फातिमा ज़हरा के लगते जिगर
حسین ذی بقار کے بڑے بھائی، جنتی جوانوں کے سردار، صحابی رسول، وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے ابا حضور نے مجھ سے یہ کہا۔ تو جس شخصیت کو میرے نبی علیہ السلام نے ہمارے دین کے لیے منتخب کیا، ہم نے اس کو اپنے دنیا کے لیے منتخب کر لیا، ہم نے اسے خلیفہ مان لیا پہلا۔ یہ شان ابوبکر صدیق ہے۔ بہت کم حدیثیں حضرت صدیق اکبر نے روایت کی ہیں، حالانکہ ان سے زیادہ کوئی حدیث سننے والا بھی نہیں تھا، ان سے زیادہ سمجھدار بھی کوئی نہیں تھا صحابہ کی جماعت میں۔ سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ جس نے وقت دیا نبی رحمت کو، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ اس کے باوجود بھی بہت کم حدیثیں روایت کریں آپ نے۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ حضور کے انتقال کے بعد صرف 2.5 سال آپ نے خلافت کے امور انجام دیے، اور اس 2.5 سال میں جو ملکی اور غیر ملکی خطرات تھے اور جو شورشیں پیدا ہو رہی تھیں، ان کو سر کرنے میں، دشمنان اسلام کا قلعہ کما کرنے میں، نبی کے غداروں کی سرکوبی کرنے میں، اور اسلام کی سرحدوں کے تحفظ و بقا کے لیے رات دن ایک کرنے میں سارا وقت آپ کا خرچ ہوا۔ اس لیے زیادہ حدیثیں آپ کی روایت میں نہیں آئی، جو ذمہ داریاں رب نے انہیں دی تھی۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے اس 2.5 سالہ پیریڈ میں اسلامی ریاست کو خطوط نبوت پر باضابطہ طور پر ہائی لائٹ کر کے اور داخلی اور خارجی حملوں سے محفوظ کر کے یہ کارنامہ انجام نہ دیتے تو شاید اسلام کی آج جو تصویر ہے اس سے کہیں الگ، منفرد اور ایک دم ایسی ہوتی جو پہچانی نہیں جاتی۔ آج جو یہ اصلی شکل و شباہت اسلام کی ہے، پہلی بنیاد خشت اول دین اسلام کے حوالے سے نبی کے اعلان نبوت انتقال فرمانے کے بعد جو اینٹ رکھی گئی خلافت کی، اس اینٹ، پہلی اینٹ کا نام حضرت ابوبکر صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ نے حضور سے محبت کے جو اٹوٹ رشتے آپ کے تھے نا، ویسی محبت کسی نے آج تک نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اشجع الشاجعین، ہم میں سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور اگر کوئی ہے اور تھا تو حضرت ابوبکر۔ ہم کیا کہتے ہیں حضرت علی بہت بڑے پہلوان، بالکل پہلوان بہت بڑے، لیکن صدیق اکبر کے بعد میں وہ داماد مصطفیٰ ہے، یہ الگ رشتہ ہے۔ لیکن جو بہادری کا معاملہ آتا تو حضرت علی سے جب لوگوں نے پوچھا سب سے بڑا بہادر کون تھا صحابہ کی جماعت میں، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں سب سے زیادہ طاقتور اور بہادر کوئی تھا تو ابوبکر کی ذات تھی۔ دلیل لوگوں نے طلب کی تو حضرت علی نے فرمایا کہ دلیل یہ ہے، جب میدان بدر میں مسجد عریش یہاں ابھی بنی ہوئی ہے، بہت بڑی مسجد بدر کے میدان میں، وہاں حضور کے رہنے کے لیے ایک آرڈنری جھوپڑا بنایا گیا تھا۔ عربی میں جھوپڑی کو عریش کہتے ہیں، اسی کے نیچے حضور بیٹھتے تھے۔ تو یہ وکل جنگ ہونے والی ہے بدر کے میدان میں، تو کون ایسا ہے جو حضور کے پاس کھڑا رہے کہ دشمن حضور تک نہ پہنچ پائے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ 313 صحابہ تھے، 1000 سے کچھ زیادہ کا لشکر کفار و مشرکین کا تھا، اسلحے سے لیس تھے سارے لوگ، ادھر اسلحوں کی کمی تھی، اسباب قریب قریب ندارت تھے لوگوں کے پاس میں، بس ایک حوصلہ تھا، اور حضور سے عشق کی بنیاد پر صحابہ میدان جنگ میں اتر گئے تھے، چاہے آج جان جائے چاہے رہے، مگر حضور کی غلامی کا سبق دینا ہے دنیا کو۔ تو فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات شیر خدا کہ اس دن ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت رسول گرامی وقار کے جھوپڑی شریف کی حفاظت کے لیے کوئی تیار ہو۔ بہت بڑی ذمہ داری تھی یہ،
فرماتے ہیں اس وقت اگر کوئی آگے آیا حضور کی حفاظت کے لیے تو حضرت ابو بکر کی ذات تھی. دشمن نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضور تک پہنچ جائیں مگر صدیق اکبر نے دشمن کے ہر وار کو ناکام بنایا. فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ میں بہت پہلوان ہوں, سنو سب سے زیادہ طاقتور صحابہ کی جماعت میں حضرت ابو بکر کی ذات تھی. اور میرے نبی فرماتے ہیں یا ابا بکری انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار. ابو بکر تو میرے ساتھ حوض کوثر پر بھی رہے گا اور میرے ساتھ غار حرا میں بھی رہے گا, غار ثور میں بھی رہے گا. اس کے علاوہ ہمارے نبی کی اس صحابیت کا یہ بھی فیض ملا کہ صرف صاحب حوض صاحب غار ہی نہیں, صاحب بازار بھی حضرت ابو بکر بن گئے. یعنی پہلے جب ہم حضور کے معجزہ شریف کے سامنے پہنچتے سب سے پہلے حضور کو سلامی پیش کرتے ہیں, فوراً ایک ہاتھ ڈیڑھ ہاتھ کے بعد حضرت ابو بکر کو سلامی پیش کرتے ہیں, پھر ایک ہاتھ کے بعد حضرت عمر کو سلامی پیش کرتے ہیں. تو حضور نے اپنے دونوں صحابہ کو اپنے پہلو میں بٹھا کر رکھا ہو, جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں وہیں صحابی آرام فرما رہے ہیں. اور یہ کنفرم مسئلہ ہے اللہ کے نبی کہ جسم کا وہ حصہ جو زمین سے لگا ہوا ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ افضل ہے. اسی زمین کے ٹکڑے پر حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں اور حضرت عمر فاروق بھی ہیں. اور کل جب قیامت قریب ہوگی اور حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے واپس دنیا میں, انتقال ہوگا تو وہ بھی حضور کے پہلو ہی میں دفن ہوں گے. ایک جگہ ابھی بھی خالی ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ کے لیے. اللہ جسے توفیق دیتا وہاں تک پہنچتا ہے, رب جس کا بلاوا کرتا ہے وہ جاتا ہے. اللہ کرے ہم سب کا بلاوا بار بار آئے, کیونکہ وہاں جانے سے دل نہیں بھرتا ہے. ایک بار جا کے چلے آؤ تو پھر آدمی تڑپتا ہی رہتا ہے, دھن سی لگی رہتی ہے. اللہ کریم ہم سب پر فضل فرمائے, کرم فرمائے. پھر میں کہوں گا ایک بابری مسجد کے لیے رونا بند کر دو, اپنی مسجدوں کو آباد کر دو. جب ہفتے میں ایک دن بھی آپ کو 1.5-2 گھنٹے کا ٹائم خدا کے لیے نہیں ہے جمعہ کے دن, تم کہے کہ مسلمان ہو یار. کیا جواب دو گے مرنے کے بعد اللہ کو؟ کچھ ہے جواب تمہارے پاس میں؟ صرف گپے لڑاتے پھرتے ہو گلی کوچے میں بیٹھے بیٹھے. حساب دینے کی تیاری کر لو. اللہ احساس بیدار کرے ہمارا اور آپ کا, تاکہ مرنے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں اور قبروں میں جائیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو.